ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم عثمانیوں کے فوجی نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ عثمانی افواج اپنے دور عروج میں دنیا کی جدید ترین فوج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ پہلی فوج ہے جس نے بارودی اسلحہ کا استعمال کیا تھا۔ جنگ میں انہوں نے توپوں کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قسطنطنیہ جیسے شہر کو بھی فتح کیا۔ 1399 میں اسی فوج نے جنگ قصفوں میں مجتمع یورپی افواج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ 1396 میں بھی یورپی افواج کو شکست دی۔ انہی عثمانی افواج نے 1529 میں سلیمان قانونی کے دور میں ویانا کا بھی محاصرہ کیا۔ اسی طرح دوبارہ 1683 میں بھی محاصرہ کیا، اگرچہ اس کے بعد پھر جو نظام فوج تھا اس میں کمزوریاں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ افواج جنہوں نے پورے یورپ کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا، شکست اور ریخت کا شکار ہو گئیں۔ لیکن بہرحال عثمانیوں کے دور عروج میں یہ ان کا ایک منفرد فوجی نظام تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں، اور عثمانیوں کی ایک چھوٹی سی جاگیر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی ایک سلطنت اور ریاست بن گئی۔ تو ان میں جو عثمانیوں کی فوج کا نظام تھا، ان میں ایک مستقل پیدل فوج جس کی بڑی اہمیت تھی، وہ ینگ چری یا پھر اسی طرح ینگ چری کے نام سے موسوم ہے، اور یہ وہ فوجی نظام ہے جو سلطان اور خان نے اپنے بھائی سلطان علاؤالدین، جو ان کی ریاست میں وزیر اعظم کے منصب پہ فیض تھے، ان کے مشورے سے جو وہ قائم کیا تھا۔ اور اسی فوج کی ہی یہ حیرت انگیز شجاعت تھی جنہوں نے 3 سنچریز اور صدیوں تک پورے یورپ کی جو مختلف سلطنتیں تھیں ان کو اپنے مقابلے میں شکست پر شکست دی، اور دولت عثمانیہ کی زیادہ تر فتوحات کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی فوج تھی۔ اور 16ویں صدی تک اس میں صرف عیسائی لڑکے بھرتی کیے جاتے تھے، چونکہ ان بچوں کو نوعمری میں ہی اپنے گھر والوں سے علیحدہ کر لیا جاتا تھا، تو ان کے دل اپنے والدین اور اپنے وطن کی محبت سے ناآشنا رہتے تھے، اور ان کی ساری جو توقعات کا محور اور مرکز تھا وہ سلطان کی ذات تھی، اسی سے یہ وابستہ تھے، اسی کے غلام شمار ہوتے تھے۔ اور ان کے نظام میں یعنی یہ سلطان کی اطاعت کیا کرتے تھے، انہیں شادی کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ وہ فوج تھی جو سلطنت عثمانیہ کی فتوحات میں بنیادی کردار جو ہے ادا کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ینگ چری کے نظام میں بھی مختلف ان کے دستے تھے، جن کے نام یا سکبان، آغا بولک لری، یہ دستے شامل ہوتے تھے۔ اور اسی طرح اس فوج کا جو سب سے بڑا عہدیدار تھا تو اسے ینی چری آغاسی یہ کہا جاتا تھا۔ ایک عہدہ ینی چری افندی یہ بھی ہوتا تھا، اور یہ دراصل ایک کاتب تھا جو ان کو تنخواہ دیا کرتا تھا۔ زمانہ امن میں بھی ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی تھیں، جیسے دیوان کے اجلاس میں پہرا دینا، آگ بجھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا،
اعلیٰ عہدیدار جو تھے ریاست سلطنت کے، ان کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے میں مدد، تو یہ ذمہ داریاں بھی ان کو دی جاتی تھیں۔ اور ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت یہ پہلی شرط تھی، اور اتحاد اور مساوات، ظاہری نمود و نمائش سے پرہیز اور دینداری، یہ بنیادی خصوصیات تھیں جس نے اس فوج کو بہت ہی طاقتور بنا دیا تھا۔ اور جنگ کے دور میں، یعنی جنگ کے دوران یہ ینیچری قلب میں، یعنی اپنی افواج کے درمیان میں سلطان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ابتدا میں صرف نامسلم مسیحی اس فوج میں بھرتی کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں مسلمان بھی جو ہیں وہ اس بھرتی میں شامل کیے جانے لگے۔ اور جب تک سلاطین مضبوط رہے تو یہ جو افواج کا دستہ تھا ینگچری کے نام سے، تو یہ بھی قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ لیکن جب سلیمان قانونی کے بعد کمزور جو سلاطین تھے وہ تخت پہ بیٹھنے لگے، تو پھر ان ینگچری کے دستوں میں بھی سرکشی آنے لگ گئی، بدعنوانی آنے لگ گئی، یہاں تک کہ آخر میں یہ خود ان کا وجود دولت عثمانیہ کے لیے خطرے کا ایک سبب بن گیا کہ دولت عثمانیہ میں جب بھی جدید اصلاحات کی کوشش کی گئی، افواج کو یورپی افواج کے مقابلے میں نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی گئی، جدید اسلحہ سے لیس کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے ہمیشہ ایسے نظام کی مخالفت کی جس کی وجہ سے یہ مملکت کی کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب بن گئے۔ کئی سلاطین کو انہوں نے معزول کروا دیا، اور کئی اصلاحات کے راستے میں یہ رکاوٹ بن گئے، جس کی وجہ سے پھر محمود ثانی نے اپنے دور میں 1826 میں اس کے وجود کو ختم کر دیا تھا، اور ان کے خاتمے کا جو واقعہ ہے اسے واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مستقل پیدل فوج کے علاوہ ایک مستقل سوار فوج بھی تھی مملکت عثمانیہ کی، جو سپاہی کہلاتی تھی، اور ان کی تربیت بھی بہت ہی اعلیٰ انداز میں کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح عثمان آرمی کا ایک ایسا بینڈ بھی تھا جو فوجی مہمات کے دوران مختلف دھنیں بجا کے افواج، یعنی جو فوجی لڑ رہے ہوتے تھے، ان میں جوش اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا کرتے تھے، اور انہیں مہتران کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح عثمانی جو افواج تھیں تو ان میں جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑا دستہ تھا جو ینگچری کا دستہ تھا، اسی طرح ایک اور دستہ جنہیں باب علی کے سپاہی، یعنی یہ جو فوج تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ دستہ تھا جو گھوڑ سوار دستہ تھا، اور اس میں یہ جو باب علی کے سپاہی تھے یا سوار فوج تھی، اس میں جو ہے مختلف جو بچے عیسائی حکومت سے اس ادارہ حکومت میں داخل کیے جاتے تھے، تو ان میں سے کچھ اعلیٰ تربیت کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، اور انہی میں سے بعض کو پھر انتظامی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں، اور ان میں سے جو بچ جاتے تھے تو جنہیں یعنی انتظامی ذمہ داریاں نہیں دی جاتی تھیں، جن کا ذکر ہم نے کیا تھا ادارہ حکومت میں، کہ جنہیں بعد میں قصر سلطانی میں ایک اسپیشل حصہ جسے اندرون کہا جاتا تھا وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور بعد میں ان میں سے بعض کو صوبائی لیول پہ مختلف یا مرکزی لیول پہ مختلف ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ تو یہ جو گھڑ سوار فوج ہے یہ جو مرتب کی جاتی تھی، تو انہی لڑکوں میں سے جو بچ جاتے تھے تو ان کو پھر یہ خصوصی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ان کو باب علی کے سپاہی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ دو جو یونٹس ہم نے پڑھے، ینگچری کا اور اسی طرح باب علی کے سپاہی یا سوار فوج کا، تو ان کے ساتھ جاگیری سپاہی یہ بھی ایک یونٹ تھی، اور یہ ینگچری اور باب علی کے سپاہیوں کے علاوہ تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد نے سلطانی علم کے نیچے فتوحات حاصل کی تھیں، اور سلا میں انہیں
مفتوحہ علاقوں میں مختلف جاگیریں دی گئی تھیں۔ تو آمدنی کے لحاظ سے پھر ان جاگیروں کی بھی دو قسمیں تھیں۔ بڑی جاگیروں کو زیامت کہا جاتا تھا، چھوٹی کو تیمار کہا جاتا تھا، اور ہر جاگیردار کو سواروں کی ایک معین تعداد لے کے جب بھی سلطان جنگ میں انہیں طلب کرتے تھے تو انہیں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ تو جن کے مصارف یعنی اس فوج کے جسے وہ اپنے پاس مختلف جاگیردار تیار رکھتے تھے تو ان کا جو اخراجات ہیں تو وہ اسی جاگیر کی آمدنی سے پورا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے سپاہیوں کو جو صرف جنگ کے دوران میں طلب کیے جاتے تھے اور مختلف جاگیردار ان کو حاضر کرتے تھے تو ان کو جاگیری سپاہی کہا جاتا تھا۔ اور سلطنت عثمانیہ کے عروج کے دور میں جاگیری سواروں کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ وہ نظام تھا افواج کا۔ تو جاگیری سپاہی اصلاً مسلمان ہونے کی وجہ سے ادارہ حکومت سے خارج تھے، تو ان کا تعلق ادارہ اسلامیہ سے تھا۔ باقی یہ جو جنگ چری میں نوجوان بھرتی کیے جاتے تھے یا باب عالی کے سپاہیوں کا جو دستہ تھا اس میں بھرتی کیے جاتے تھے تو ان کا تعلق بنیادی طور پہ عیسائی بچوں سے ہوتا تھا، اگرچہ بعد میں مختلف ترامیم کے ذریعے سے مسلمان بھی ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرانے لگے، جس سے پھر یہ افواج میں تعداد بھی بڑھ گئی، لیکن انتظامی معاملات میں ان کے ڈسپلن میں نظم و ضبط میں کمی آئی، اور بعد میں جو مملکت عثمانیہ کا یہ قدیم سسٹم تھا افواج کا اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ سلطنت کی ضعف کا ایک بہت بڑا سبب بن گیا تھا۔